بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کا منظر نامہ۔ نمبر 1، جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب کے عربی قبائل 3 قسموں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک رومی ریاست کے وفادار تھے اور غسانی کہلاتے تھے، اور کچھ ایرانی حکومت کے باج گزار بن گئے تھے۔ ان کے سوا جتنے قبیلے تھے وہ کسی بیرونی حکومت کے زیر اثر نہ تھے، نہ کسی سے دوستانہ تعلقات رکھتے، اور یہ لوگ نجد اور آس پاس کے صحرائی علاقے اور مکہ مدینہ سکونت پذیر تھے۔ ان کی اکثریت صنم پرست تھی اور بلا کے مے نوش تھے۔ مردار کھاتے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے، انہیں ان کی اسیری کا خوف دامنگیر رہتا۔ ان لوگوں میں جوا، بدکاری اور غلامی عام تھی، اور اس جاہلی دور کا حال اس قدر خطرناک تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں کے بیٹے وارث بن جاتے، اور نہ جانے جاہلیت نے کتنے بال و پر نکال رکھے تھے۔ ان میں وقتی فائدہ اٹھانے کا نکاح بھی رائج تھا۔ ہوتا یہ کہ جب کسی شخص کی بیوی ماہواری سے فارغ ہوتی اور خوشگوار ہوتی تو شوہر کسی خوبصورت، شریف النسب، بلند اخلاق، اعلیٰ کردار شخص کے حوالے اپنی محجبی کو کر دیتا کہ دونوں ازدواجی تعلقات قائم کریں، راتیں رنگین کریں، اور پھر تعلقات بنانے والے کی خوبیوں کی حامل اولاد ملے۔ اس دور کے عرب فقر و فاقہ کے اندیشے اور کفالت پر عدم قدرت کی وجہ سے بچے اور بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور لوٹ مار، قتل و غارت گری کے لیے جنگیں لڑتے، حملے کرتے، شریفانہ طور طریقے رکھتے تھے۔ معاف کیجیے، یہ برائیاں ان میں ایک طرف، لیکن ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں، جیسے وہ سچ بولتے تھے، شریفانہ طور طریقے رکھتے تھے، ایفائے عہد کے پابند تھے، پڑوسی کی عزت کرتے تھے، صبر و تحمل کے خوگر تھے، شجاعت و دلیری ان کی گھٹی میں پڑی تھی، محرم عورتوں سے بدکاری کو حرام سمجھتے تھے، اور دیگر عمدہ صفات سے مالا مال تھے۔ دوسرے نمبر پہ رومی سلطنت۔ 6-7ویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت اور اس کی ساری ریاستیں اخلاقی گراوٹ کی انتہائی پستی تک پہنچ چکی تھیں، اور سیل کے بقول انصاف ایک معمولی سا سامان بن گیا تھا، اور اس کی انصاف کی خرید فروخت ہوتی، بھاؤ تاؤ ہوتا، اور رشوت و خیانت پر عوام کی طرف سے داد ملتی۔ اسی طرح 6 صدی کے اخیر تک رومی سلطنت گراوٹ اور پستی کے آخری درجے کو پہنچ گئی، جبکہ اس کی مثال ایک سایہ دار درخت کی تھی، اور اقوام عالم اس کے سایہ میں پناہ لیتی تھی۔ اب اس میں سوائے اس تنے کے کچھ نہیں بچا جو دن بدن مرجھا رہا ہے۔ عالمی تاریخ پر نگاہ رکھنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ جن بڑی سلطنتوں کو تباہی نے تیزی سے آ گھیرا اور دوبارہ کبھی وہ آباد نہ ہوئیں اور رونقیں واپس نہ لوٹیں، ان کی مثال بازنطینی ریاست ہے۔ وہ اس دور میں زبردست زوال کا شکار ہوئی، اور یہ ہاہاکار بھاری ٹیکس، محصولات، کساد بازاری، پیداوار پر توجہ نہ دینے، شہروں کی آبادی کی شرح گھٹنے سے مچی۔ رومی سلطنت کے زیر اثر مغربی یورپ پر جہالت کے سائے نے ڈیرا ڈال لیا۔ شہنشاہوں اور نوکرشاہی کی بڑھتی اباحیت پسندی، ظالمانہ رویہ نے بیڑا غرق کر دیا، اور روبرٹ بریفیلڈ کہتے ہیں کہ یورپ پر 5ویں صدی سے 10ویں صدی تک سیاہ ترین رات چھائی رہی، اور رات کی ظلمت و تاریکی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، اور وحشیانہ دور عہد قدیم کے مقابلے میں
زیادہ ہولناک اور تباہ کن تھا۔ وہ بڑی تہذیب کی سڑی بدبودار لاش کے مشابہ ہو چکا تھا۔ اس تہذیبی دور کی اچھائیاں مٹ چکی تھیں اور زوال نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا، اور بڑے خطے اور وسیع علاقے میں یہ تہذیب پروان چڑھی تھی اور ماضی میں اٹلی و فرانس کی طرح عروج کو جا پہنچی تھی، لیکن تباہی، لاقانونیت اور بربادی کا شکار ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ ایرانی سلطنت۔ رومی سلطنت کے بعد ایرانی سلطنت ہی دوسری بڑی طاقت تھی جس کا سکہ پوری دنیا پر چلتا تھا، اور رومی و ایرانی سلطنتوں میں یہ فرق ضرور تھا کہ رومی سلطنت اہل کتاب تھی، مقدس کتاب سے آشنا تھی، حلال و حرام کی تمیز تھی، اخلاقیات اور آئلی قوانین سے واقف تھی، اچھے اخلاق و کردار پر گامزن تھی۔ اس کے برخلاف ایرانی حکومت اہل کتاب نہ تھی، بلکہ وہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ وہ نہ حلال و حرام کی پابندیوں سے واقف تھے، نہ خاندانی اور سماجی تعلقات برتنے کے اخلاقی اصولوں سے آگاہ تھے۔ اس لیے 5ویں 6 صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے اخلاقی زوال کے مقابلے میں ایرانی سلطنت کا اخلاقی زوال زیادہ تھا۔ اس بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ ایرانی بادشاہ یزدجر ثانی 5ویں صدی عیسوی کے نصف کا حکمراں، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی، پھر اسے قتل کر دیا، اور 6 صدی عیسوی کا حکمراں بہرام شاہ، اس نے اپنی بہن سے شادی کی، اور یہ لوگ محرم خواتین کی حرمت و حلت کے بارے میں بے راہ روی کے شکار تھے۔ کبھی وہ فتح کے بیٹے مانی، جو ان کا مفکر تھا، کی پیروی کرنے لگتے۔ فتح عام لوگوں کی طرح ہیکل مانا جاتا اور تو اس نے ہیکل سے اس کے بقول غیبی آواز سنی، فتح فتح، گوشت خوری، شراب نوشی سے باز آ جاؤ اور شادی بالکل نہ کرو۔ ابن خلدون۔ اس کی نشو و نما آبائی دین پر ہوئی، لیکن جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس وحی آئی جس میں کہا گیا کہ آبائی مذہب سے کنارہ کش ہو جاؤ اور تمہارے شایع نشان نہیں ہے، خواہشات چھوڑ کر پاک صاف بن جاؤ۔ ان اقدامات سے اس کا مقصد ملک میں رائج شہوت پرستانہ نظام کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس نے لوگوں سے کنوارا رہنے کی اپیل کی اور شادی ممنوع قرار دینے کی تجویز رکھی تاکہ پھیلے ہوئے فساد اور شرور و فتن پر قدغن لگائی جا سکے، خاتمہ میں عجلت ہو، نسل کشی کے ذریعے ظلمت کے خلاف روشنی پھیلائی جا سکے۔ لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور اس کا سر قلم کر دیا، اور مانی کی فکر و فلسفہ کے برخلاف ایک نئے فلسفہ کو بطور رد عمل اپنا لیا جسے زدک نے پیش کیا۔ اس نے مطلق اباحیت کا نظریہ پیش کیا۔ وہ آپسی اختلاف، باہمی دشمنی، قتل و غارت گری سے روکتا۔ چونکہ یہ سارے فتنے عورت و دولت کی وجہ سے بپا ہوتے ہیں، اس لیے ہر طرح کی عورتوں کو حلال اور ہر طرح کی دولت و مال کو مباح قرار دیا، اور پانی، آگ، چارہ کی طرح عورت و دولت کو بھی مشترکہ حق قرار دیا۔ اس کے بارے میں بھی نقل کیا گیا کہ اس نے کچھ لوگوں کو تختہ دار پر صرف اس لیے چڑھا دیا کہ وہ تنگ زندگی اور ظالمانہ مزاج سے نجات پا سکیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ شاہان ایران کسریٰ بزعم خود کہتے ہیں کہ ان کی نسوں میں خدائی خون دوڑ رہا ہے، اس لیے ایرانی عوام انہیں خدا کا روپ گردانتے اور عقیدہ رکھتے کہ ان کی فطرت میں کوئی پاکیزہ بلند شے سرایت کیے ہوئے ہے اور سخت طبقاتی نظام میں جکڑے ہوئے تھے۔ چوتھا نمبر ہے اس وقت کی چینی سلطنت کا۔ مذکورہ سلطنتوں کی طرح چین کی صورتحال بھی زیادہ اچھی نہ تھی۔ ایک مرد دانا لاتسو کے پیروکاروں کی وجہ سے لوگ بکھر گئے، کیونکہ اس کے پیروکار نے ایسی زاہدانہ زندگی اختیار کی کہ شادی کی سوچ کو کھرچ پھینکا، عورتوں سے ملنا جلنا بلکہ ان کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر حشر یہ ہوا کہ جیسے ہی لاتسو مرا، اس کے ماننے والوں نے اس کا مذہب چھوڑ دیا اور دیگر مذاہب کے پیرو بن گئے۔ اس کے بعد دوسرا مرد دانا کونفوشیوس اٹھا۔ اس نے معلم و حکیم کی حیثیت سے شہرت پائی اور سماجی افراد کے درمیان معاشرتی تعامل کے نظریات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے ماننے والوں نے اس کی تعلیمات کو کتابی شکل دی اور اس کا نام لون یو رکھا۔
جو انتخاب کے معنی میں ہے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ اس کے ماننے والے کسی ایک وقت میں کسی ایک معبود کی پرستش کے قائل نہ تھے۔ درخت، دریا جسے چاہتے پوجتے، اس میں یقین کی روشنی، ایمان کا جذبہ نہ تھا، نہ آسمانی شریعت کا کوئی شمع تھا، بس مرد دانا کی دانائی، تجربہ کاروں کے تجربے ساری پونجی تھی۔ اس کے بعد بدھ مت آتا ہے اور اس سے پہلے مذاہب کا بدھ مذہب آیا اور اس نے مذاہب کا صفایا کر دیا۔